مقام مسرت ہے کہ قلم و کرتاس، علم و تحقیق اور زبان و ادب کی دنیا کی ایک معروف ہستی ہمارے درمیان ہے۔ دارالمصنفین اعظم گڑھ کے سینئر رفیق علمی اور ندوۃ العلماء کی مجلس انتظامی کے رکن جناب مولانا عمیر الصدیق ندوی دامت برکاتہم یہاں پر تشریف رکھتے ہیں۔ ان کے تاثرات کتاب میں موجود ہیں، اور یہ اتفاق نہیں بلکہ حسن اتفاق ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ عثمانی تاریخ پر جو اردو زبان میں سب سے پہلی اور مستند کتاب منظر عام پر آئی تھی وہ دارالمصنفین ہی سے شائع ہوئی تھی، اور اس وقت دارالمصنفین کی یہ عظیم شخصیت ہمارے درمیان ہے۔ ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اس موضوع پر اپنے طویل علم و تجربات کے نچوڑ سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ سوائے اس بات کے کہ میں شکریہ ادا کروں جناب مفتی عتیق صاحب بستوی کا کہ جنہوں نے یہ کتاب لکھی اور اس کتاب کے اجرا کی اس عظیم تقریب میں شرکت کا موقع دیا۔ ان کے اس شکریہ کے لیے اللہ کا شکر واجب ہے کہ اللہ نے یہ بھی ہم سب کو توفیق دی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک ہم نے لکھا کہیں اسی میں کچھ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں کہ ندوے کی تحریک کا ایک بڑا مقصد کھوئے ہوں کی جستجو تھا۔ جو کچھ کھو چکا تھا تقریباً 100 سال پہلے، 125 سال پہلے جو کچھ کھو چکا تھا اس کو پانے کی جستجو کا ایک دوسرا نام ندوے کی تحریک۔ شاید یہی وجہ ہے کہ خلافت جیسے موضوع پر یہ عجیب بات ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں کا دل جس کے لیے سب سے زیادہ دھڑکا ہے 100 سال میں، وہ دو حکومتیں تھیں۔ ہم نے لکھا بھی ہے کہیں اپنے طور پر کہ ایک اسپین اور دوسرا ترکی۔ دونوں کی عظمتوں کا مرثیہ آنکھوں کو رلا گیا، دل کو برما گیا، اور شاید 125 سال کے عرصے میں کوئی بھی لمحہ ایسا نہ گزرا ہو ہماری علمی دنیا میں اور تاریخ کی دنیا میں اور اقوام کے مطالعے کی دنیا میں جہاں پر اسپین اور ترکی ان دونوں کا ذکر نہ آیا ہو۔ اس لیے کہ یہ دونوں علامتیں تھیں ہماری عظمت، ہماری طاقت اور اسلام کی نعمت کو دنیا میں عام کرنے کی جو ذمہ داری تھی اس کو نبھانے کی یہ علامت تھی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہماری بربادی اور ہماری پامالی اور اپنے پیغام سے، اسلام کے پیغام سے بے اعتنائی یا کوتاہی کی جو ہم سے جو گناہ سرزد ہوا یہ اس کی داستان ہے۔ اس لیے اس داستان میں ہمیشہ ایک کوئی چیز رہی ہے پڑھنے کے لیے۔ اور جیسے کہ سب باتیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں، ہم کیا کہہ سکتے ہیں، یہاں اتنے ایسے طالب علم کی حیثیت سے وہاں بڑا اچھا لگتا ہم کو، لیکن اب کیا بتائیں کہ ترکی کی حکومت، اس کی خلافت کا الغاء ہندوستان میں اتنی محبت کے باوجود، شاید جمعہ کے خطبوں میں تو تھا کہ اللہم انصر سلطان ابن سلطان کا لفظ آتا تھا، لیکن کسی کو علم نہیں تھا کہ ترکی میں ہوا کیا اور کیا ہو رہا ہے۔ بہت باخبر لوگ تھے، ان کو یہ معلوم تھا کہ وہ نظام حیدرآباد میں کچھ رشتے ہیں، شادی کے رشتے ہیں، در شہوار بھی ہیں اور یہ بھی ہیں، بس یہ رشتوں کا علم تھا۔ یہ نہیں معلوم تھا کہ ترکی ہے کیا، ترکی کی خلافت کی خوبیاں کیا ہیں، ترکی کی خلافت کی کمزوری کے اسباب کیا ہیں، ترکی کے مسلمان کیسے ہیں۔ اور میں بہت ہی شاید اعتماد کے ساتھ اور یا فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ندوۃ العلماء کی یہ شخصیت، علامہ شبلی نے جب سفرنامہ مصر و شام و ترکی لکھا تو شاید ہندوستان کے مسلمانوں کو پہلی بار علم ہوا کہ ترکی ہے کیا، اور اس کے بعد جو ترکی پر گزری ہے جنگ عظیم اول میں، جس کا بھی ذکر آپ فرما رہے تھے
کہ یہ سیلاب بلا بلقان سے جو بڑھتا آتا ہے اسے روکے گا مظلوموں کی آہوں کا دھواں کب تک. یہ جو اردو شاعری کو جو نیا رخ مل گیا، احتجاجی شاعری، مزاحمتی شاعری، جس کو سیاسی شاعری بھی کہہ سکتے ہیں، اور جو غالب اور ذوق کے مان بعد وجود میں آئی، یہ بھی کہیں نہ کہیں ندوۃ العلماء کے کھاتے میں آتی یہ بات. یہ علامہ شبلی تھے جنہوں نے سب سے پہلی بار ترکی کا ذکر اس طریقے سے کیا، وہاں کے خلیفہ کے جلوس کا ذکر کیا، وہاں کی عید کا ذکر کیا، اور پھر وہاں کے لوگوں کی کمزوریوں اور خوبیوں کا ذکر کیا. اور جب یہ جنگ ہوئی، جب اتحادیوں نے اس کو بانٹا ہے اور اس کے حصے بکھرے کیے ہیں اور 3 بر اعظموں کی ریاستوں کو الگ الگ تقسیم کیا ہے، اس کا جو حال لکھا گیا ہے اور کس نے لکھا ہے؟ ندوے کا سب سے پہلا فرزند مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب برید فرنگ میں جو خطوط لکھے ہیں، وہ ترکی کے مٹنے اور مٹائے جانے کی تاریخ کا عجیب باب ہے. وہ کاش کہ ہمارے یہ سب بچے، جس سے آپ نے نصیحت کی ہے، اور میں تو اس کو کہوں گا کہ میں اپیل کر رہا ہوں، درخواست کر رہا ہوں کہ خدا کے واسطے اپنے ماضی کو تلاش کریے، جو کھو گئے ہیں ان کی جستجو کیجیے. تعلیم کا مقصد اگر اپنے آپ کو پانا نہیں ہے اور اپنے آپ کو بنانا نہیں ہے تو پھر فائدہ کیا ہوا؟ کیا فائدہ ہے؟ ندوے کی تحریک کا مقصد کیا ہے؟ ہم بار بار اپنی چھوٹے موٹے اپنی سوچ کے اعتبار سے اور بڑے بڑے لوگوں میں کہنے کی ہمت پاتا ہوں، کہہ دیتا ہوں پھوہڑ پنی سے صحیح کہ ندوے کی تحریک کا مقصد کیا تھا؟ کیا عام مدارس کے طریقے سے کسی سلسلے کی سند دے دینا، یا اپنے وہ جو کلام پاک میں آیا ہے کہ قرآنی اقوام کے بارے میں، نبیوں کے بارے میں ان کے قصے بیان کرنے کے بعد وجہ بیان کرتے ہیں نثبت بہ فؤادک. یہ جو ثبات و قرار قلب ہے ان تاریخ کے قصوں میں، اسی کی دوا ہے. ترکی کی تاریخ ایسی ویسی نہیں ہے، اور شاید یہی وجہ تھی کہ دارالمصنفین جو عملاً اور ہر لحاظ سے ندوے کا سب سے مضبوط حصہ، یہاں تعلیم اور وہاں تصنیف، بس اتنے فرق تھا عنوانوں کا، ورنہ ایک حصہ وہاں سب سے پہلے ہندوستان کی تاریخ میں، اردو کی تاریخ میں سب سے پہلے تاریخ دولت عثمانیہ لکھی گئی. یاد دلایا کہ صقلیہ کیا تھا، یاد دلایا کہ اندلس کی تاریخ کیا تھی. اسی میں سب سے اہم کتاب جو ترکی کی خلافت پر ہے وہ تاریخ دولت عثمانیہ ہے، جس کا ذکر ہمارے مفتی صاحب نے بار بار اس کتاب میں کیا ہے. کتاب کی جو اہمیت ہے وہ تو آپ نے سن لی. ہمارے لحاظ سے صرف اتنی سی بات ہے کہ مفتی صاحب نے ایک بھولے بسرے فسانے کو جو ہے جس طریقے سے پیش کیا ہے، اس کے پیچھے جو مقصد ہے، جو روح ہے، اس کو تلاش کیا جائے. یہ طالب علم، یہ نوجوان طبقہ جن کے ہاتھوں میں لوگوں نے اس امید سے یہاں بھیجا کہ شاید امت مسلمہ کی تقدیر ان کے ہاتھوں سے سنورے، اگر وہ اپنی تاریخ کے اتنے اہم ابواب سے واقف نہیں ہوں گے تو پھر فائدہ کیا ہوا؟ عبد الحمید کے ساتھ کیا سلطان عبد الحمید کے ساتھ کیا ظلم ہوا، اگر اس کی سچائیاں سامنے نہ آئیں تو پھر فائدہ کیا؟ ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ فائدے کے لیے ادب ہوتا ہے، جیسے جعفر صاحب نے کہا افادی ادب. افادی ادب کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو اس کے ذہن و دل کو، اس کے دماغ کو، اس کی سوچ کو نفع پہنچے، فائدہ پہنچے. یہ افادی ادب کی توسیع تھی دارالمصنفین کے بعد مجلس تحقیقات و نشریات اسلام، اور یہ اسی پر موقف نہیں، اس نے پتہ نہیں کتنے ادارے قائم ہیں اور ہوں گے انشاءاللہ، لیکن اس کی ساری ذمہ داری ان بچوں کے اوپر ہے. بہت افسوس ہوتا ہے جب ہمارے بچے ہی اپنی تاریخ سے بالکل ناواقف. کیا مقصد کیا ہے بھائی؟ ترکی کو نہیں جانیں گے کہ کس نے قائم کیا، کیسے قائم ہوئے، یہ کون آوارہ خانہ بدوش قبائل تھے جن کو خلافت جیسی عظیم نعمت عطا کی گئی، جیسے کہ بار بار یہاں آیات پڑھی گئی ہیں لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اشارے دیے گئے ہیں. خلافت جیسی نعمت کا مستحق ایک خانہ بدوش قبائل کو کیوں ملی اور کیوں اس کے حقدار بنے، اور قسطنطنیہ کی فتح کے پیچھے کیا کیا راز تھے، کیا کیا ارمان تھے؟ جب یہ سب ہم نہیں جانیں گے تو پھر ہمارے پڑھنے لکھنے کا کیا فائدہ؟ ندوے نے ہمیشہ لوگوں کو علم نافع کی طرف آمادہ کیا ہے. یہ جو ادب اسلامی کا جو ایک دور چلا، جس کے پیچھے مقصد یہی تو تھا نا
کہ یہ ترقی پسندی، یہ جدیدیت، یہ ماورائے جدیدیت، یہ لغو خیالات، الفاظ، تعبیرات ایسے کہ ہم بار بار کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے اردو کے قاری کو اردو سے دور کر دیا. یہ ساری چیزیں ہیں بھائی، بہت بڑا مقصد ہے یہ شبلی، یہ مولانا عبدالحی، یہ مولانا سید سلیمان ندوی، یہ ڈاکٹر عزیر، اور اب سید صاحب کو جو رسالہ ہے، اتنا مختصر رسالہ خلافت پہ اور ہندوستان پہ، وہ کمال کا ہے. ساری بنیادی چیزیں اس میں آ گئیں. کوئی نہیں جانتا ہے، کتاب پڑھنے کا شوق ہی ختم ہو گیا. ایسے میں اگر مفتی عتیق صاحب نے یہ کام اپنے ذمے لیا، اور واقعی غصب کا کام ہے، اتنی محنت کی ہے، اور ایک یہ 2-3 برس کی محنت نہیں ہے، پتہ نہیں کتنی کئی دہائیوں کی محنت ہے، تو اس کی قدر کرنی چاہیے. اور اس کے لیے کیا ہے، ثبات و قرار قلب کا جو وعدہ کیا گیا ہے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ان قوموں کے، اس تاریخ کے ان ابواب کو پڑھنے کے بعد ہم کو ثبات بھی ملے اور قرار بھی ملے. یہ کتابوں کا اجرا یوں ہی نہیں ہوتا بھائیوں بچوں. یہ کتابوں کی طرف بلانا جو ہے وہ ذالک الکتاب کا اشارہ ہے. جو قرآن دیا گیا تو کہا گیا کہ ذالک الکتاب، کتاب یوں ہی نہیں ہے. اور یہ ساری جو کرنیں ہیں، ساری روشنیاں ہیں، یہ وہی الکتاب کی روشنیاں ہیں. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ندوے کا جو سب سے بڑا جو تعارف ہے، جو اس کی شناخت ہے، جو اس کا امتیاز ہے، بلکہ اس کے لیے باعث افتخار جو چیز ہے، وہ اس کی تصنیفی اور تالیفی صلاحیتیں ہیں. اردو ادب کو مالا مال کر دیا. معیار عطا کرنے میں کوئی اس کا ثانی نہیں ہے دارالمصنفین اور ندوۃ العلماء کا. بغیر کسی ادعائیت کی یہ بات کہی جا سکتی ہے. ہمارے بچوں کو اس کا علم ہونا چاہیے، اور خاص طور سے آج کے حالات میں. خواب تو سب دیکھتے ہیں، آب رواں کے کنارے ایک کوئی دیکھتا ہے خواب، پرانے خواب جو علامہ اقبال نے کہا تھا. خواب دیکھنے کے لیے کچھ چاہیے نا، آنکھوں کو کوئی چیز چاہیے نا، کوئی دولت چاہیے، کوئی تصور ہو تب تو خواب میں آئے گا. تو یہ کتاب اصل میں اپنے آپ کو پانے کی اور جگانے کی اور کچھ کر دکھانے کی ایک مہم کا ایک بہت قیمتی حصہ ہے. اس کے لیے دل سے ہم کہیں گے کہ مفتی صاحب کا، ہم سب جتنے بھی لوگ ہیں ان کے وہ ہمارے شکریہ کے مستحق ہیں. بڑی محنت کی ہے اور بڑی اچھی زبان بھی ہے، اور ایسے ایسے ابواب قائم کیے. ابھی قاضی عدیل عباسی صاحب کا ذکر آیا، پہلے شخص تھے جو تحریک خلافت میں جن کی کتاب آئی. یہ ہندوستانی مسلمانوں کا مزاج ہی عجیب ہے. علامہ شبلی نے کہا کہ اس زمانے میں کسی نے کہا کہ اگر جو باہر کی اسلامی حکومتیں کمزور ہو جائیں گی تو یہاں کے لوگوں کو چاہیے کہ برادران وطن سے بہتر تعلقات قائم کریں. یہ لکھا ہوا ہے. تو نے کہا کہ وہ تو ہمارا فرض ہے کہ ہم ان سے اچھے تعلقات رکھیں اور رکھے رہیں گے، لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ باہر کی اسلامی حکومتوں کی کمزوری سے ہم کمزور ہو جائیں گے تو یہ ہمارے لیے باعث ننگ ہے. یہ ساری باتیں ہیں تاریخ نے اپنے سینے میں چھپا کے رکھی ہیں. اس کتاب نے بہت سے رازوں کو فاش کر دیا ہے، بالکل وہ علامہ اقبال کے مؤذن کی طریقے سے. جو سر ہے جو چھپا ہوا ہے وہ فاش ہو گیا ان اذانوں سے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمارے بچوں میں تاریخ کے مطالعے کا ذوق آنا چاہیے، اور طاقتور انداز سے آنا چاہیے، تجزیاتی انداز سے آنا چاہیے، تحقیقی انداز سے آنا چاہیے. ان کو روایت اور درایت کا توازن سنبھال کے مطالعہ کرنا چاہیے. بہت ذمہ داریاں ہیں. بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ندوے کے جو مقاصد ہیں، اور جس کے لیے آج بھی قلم کسی کا رکا نہیں ہے، تھکا نہیں ہے. الحمدللہ مفتی صاحب جو ہیں انہوں نے بہت بڑا ایک فرض کفایہ بھی ادا کر دیا ہے. 50 سال سے اس موضوع پر کچھ لکھے نہیں گیا، ہم سب بھول گئے. اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے. اس کتاب پر بزم سلیمانی میں باقاعدہ بحث ہونی چاہیے، بچوں کے مضمون آنے چاہیے، اس پہ باقاعدہ ڈیبیٹ ہونے چاہیے. یہ سب ہونا چاہیے تاکہ ہماری ایک جو ذہنی پرورش یا ایک نیا باب شروع ہوا ہے اس میں ترقی ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.